تاجر اتحاد کے وفد کا دانش بوائز اینڈ گرلز اسکول کا وزٹ۔ وفد میں تاجر اتحاد کے عہدیداران کی کثیر تعداد شامل تھی۔ تاجر اتحاد کے وفد کو دانش اسکول کی تعلیمی کارکردگی کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ ویژن لیا تھا 2014-15 سے، میم اس میں پائنیئر ہیں، تو obviously جو بھی ویژن ہوتا ہے اس کو سٹیپ بائی سٹیپ ہم اچیو کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ 5-6 سال کے بعد ہم وہ لانچنگ پیڈ بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں جہاں سے ہم نے آگے ایکسل کرنا ہے۔ تو اس میں میری اور میم کی دونوں کی یہ وش تھی کہ ایک حد تک جب اسکول آ جاتا ہے تو اس کے بعد جو سول سوسائٹی ہوتی ہے، جتنے بھی ہمارے سوسائٹی کے پوٹینٹ لوگ ہوتے ہیں، تو کسی بھی اسکول کو کارپوریٹ سیکٹر پہ کمپٹیشن میں لانے کے لیے سوسائٹی کا جو ہے نا وہ بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ تو اور پھر پنجاب کا بیسٹ اسکول بنانے میں اپنا پارٹنر بنائے۔ تو اس آبجیکٹو کے تحت ہم نے آپ کو انوائٹ کیا ہے۔ آپ کی سجیشنز بھی درکار ہوں گی، آپ کا کوآپریشن بھی درکار ہوگا، اور جو ہم نے آج تک اچیو کیا ہے تھوڑا سا آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کریں گے۔ جو ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں تھوڑا سا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ نیٹو اسکول ہے، سب کا پہلے بھی سب کو پتہ ہی ہوگا اس کے بارے میں۔ ہم نے جو اس کی ورکنگ کو امپروو کیا ہے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو اگین آئی ویلکم آل آف یو فرام دی ڈیپتھ آف مائی ہارٹ۔ آپ کا یہ نیٹو اسکول ہے؟ جی میں خود ادھر پڑھتا رہا ہوں اور امان صاحب کے دور میں۔ اچھا، دیٹ واز اے گولڈن پیریڈ ایکچولی۔ بالکل ایسی ہے۔ کسی بھی انسٹیٹیوشن میں جب میرٹ بیس چیزیں ہونا شروع ہو جائیں، ایڈمیشن میرٹ پہ ہوں، ہم بینگ اے پرنسپل میرٹ کے اوپر اپنے سٹاف سے کام لیں، سٹاف ہمارا میرٹ کے اوپر کام کرے، تو جب ہم یہ ساری چیزیں انفیوز کر دیتے ہیں تو وہ انسٹیٹیوشن خود بخود ہی ایکسیلنس کی طرف جو ہے وہ جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم نے خاص طور پہ میڈم نے اس پورے ایرا میں ایک جو جس کو کہتے ہیں کہ لانچنگ پیڈ بنانا، وہ ہم بنا چکے ہیں۔ تو اب اسی میرٹ سسٹم کی ترویج کے لیے، اس کی پروپوگیشن کے لیے اور اس کی سپورٹ کے لیے ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے، اور ہم آپ کے لیے ہیں اور آپ ہمارے لیے ہیں۔ بالکل ایسی ہے۔ آپ لوگوں کے اپنے بچے ہیں، آلریڈی آپ لوگوں نے سارا دیکھ تو لیا ہے ہمارے سسٹم کو، اور نو ہاؤ بھی ہے ہمارے سسٹم کے بارے میں، ہماری ایفرٹس بھی آپ لوگوں کے سامنے ہیں، ہمارے ریزلٹس بھی آپ لوگوں کے سامنے ہیں، لیکن فردر بھی وہ چیزیں جو ہماری انٹرنل ہیں ہم چاہ رہے تھے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں کہ ہم کیا اسٹوڈنٹس جو آپ لوگوں کے بچے پڑھ رہے ہیں وہ جا کے اوبویسلی بتاتے ہوں گے، لیکن وہ بتانا اور ہوتا ہے، وہ تھوڑا سا ہم آپ لوگوں کے ساتھ وہی چیزیں شیئر کر کے ہم اپنا سٹیپ فارورڈ کرنا چاہتے ہیں۔ یا اتھارٹی بھی یہی چاہتی ہے کہ آلریڈی مطلب وہ لوگ بھی فیڈ بیک لیتے رہتے ہیں، تھرو ایجنسیز بھی لیتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ مظفر گڑھ کے دونوں اداروں کا نام ہے اس وقت، تمام سینٹر آف ایکسیلنس تقریباً 12 سے 13 سینٹر آف ایکسیلنس ورک کر رہے ہیں ساؤتھ پنجاب میں۔ ساؤتھ پنجاب میں تو یہ 3-4 ہیں، باقی اپر پنجاب اور سارا فل پنجاب میں 13 سے 14۔ الحمدللہ اس وقت ہم ٹاپ پر ہیں، الحمدللہ بائی دا گریس آف اللہ المائٹی، نہ صرف ریزلٹس کے حوالے سے، باقی کلینلینس، ڈسپلن، مینٹیننس، سپورٹس، ہر اس میں ہماری کوشش ہے کہ ہم لوگ اچیو کریں، کیونکہ میرا ویژن بھی یہ ہے کہ بچے کو جسٹ ہم نے ایک پڑھانا نہیں ہے، ایک رٹو طوطا نہیں بنانا ہے، جسٹ ہم نے ان کو بکس کا نالج نہیں دینا ہے، ہم نے ان کو لرننگ، ان کی ٹریننگ بھی کرنی ہے، خاص طور پہ بیٹیوں کے معاملے میں۔ ابھی بچوں کا تھوڑا سا براٹ اپ اور ہوتا ہے، لڑکوں کا بچیوں کا اور ہوتا ہے۔ بلیو می، میں اور میرا سٹاف ہم اپنی بچیوں کے ساتھ وہ سارے معاملات بھی شیئر کرتے ہیں جو ان کو پرسنلی میں شیئر کرتی ہیں۔ ہمارا ہوتا ہے کہ ہم وہ چیزیں بھی بچے کو، ہو سکتا ہے کہ ماؤں کے ساتھ اتنی کوارڈینیشن میں بچہ نہ ہو بعض اوقات، تو ہم اپنے سے ان کو اتنا، اور میں ہر وقت اپنے بچوں کے لیے میں نے آفس اوپن کیا ہوا ہے، اور بچیاں میرے پاس اسٹریٹ فارورڈ آتی ہیں اپنے ایشوز لے کے، الحمدللہ۔ یہ کہ اپنی طرف سے میں ہوں، چاہے ماجد ہیں یا ماجد سے پہلے جو بھی پرنسپلس ہیں، ہم اپنا بیسٹ دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں ہمیں تھوڑی سی ہرڈلز بھی آتی ہیں، خاص طور پہ جیسے ماجد نے بات کی ابھی پالیسیز کو لے کے۔ جب ہم پالیسیز پہ چلتے ہیں، جب ہم میرٹ پہ چلتے ہیں، تو وہاں ہمیں پرابلم آتا ہے، میڈیا کی طرف سے بھی آتا ہے، شاید آپ لوگوں کی طرف سے بھی آتا ہوگا۔
تو اس سلسلے میں بھی ہمیں آپ کی فل کوآپریشن ریکوائرڈ ہے. دیٹس وائی ہمارے اکٹھا ہونے کا یہی ہے کہ آپ لوگوں کو بھی پتا ہو کہ اگر ہم میرٹ پہ کام کریں, بلیو می یہ میرٹ سب کے لیے. اگر میں پرسنلی کسی کو فیور دوں گی تو وہ ہو سکتا ہے ایک موچی بھی ہو سکتا ہے, ایک وہ ریڈی والا بھی ہو سکتا ہے, ایک ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے. وہ اگر ڈاکٹر اور کسی جج کو, ان کے بچے بھی ہمارے پاس پڑھتے ہیں, میں فیور دیتی ہوں تو پھر وہ میری فیور سب کے لیے ہو, اپنی لمٹس میں رہتے ہوئے. بلیو می, میں ہمارے پاس جو ایک سیکشن ہے وہ 45 to 47 کا ایوریج سیکشن دیا ہوا ہے. ہم اس وقت میرے پاس 53 54 بچہ بھی بیٹھا ہوا ہے. وہ یہی صرف اور صرف یہی سوچ کے کہ یہ بچہ, جب پیرنٹس آ کے ہم سے بات کرتے ہیں یا آپ لوگوں کی طرف سے کوئی, یا میڈیا کی طرف سے یا سول سوسائٹی کی طرف سے, تو فیور دینی ہے ہم نے تو دیتے ہیں, ضرور دیتے ہیں اپنی لمٹس میں. لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے لیے تھوڑے سے پرابلمز ہوتے ہیں کہ بعض اوقات تو تھریٹس تک بھی آتی ہیں. ہمیں ہیڈ آفس کے بھی کہا جاتا ہے کہ جی ہم وہاں تک جائیں گے. بہرحال اپنی طرف سے ہم پوری ایفرٹ کریں, پلس ہمیں آپ کا اس میں رول ریکوائرڈ ہے, تو اس کے لیے ہم الحمدللہ. جیسے میم نے کہا ہے, بس ایک تھوڑی سی 2 باتیں میں ایڈ کروں کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم بچے کے اندر جو ایک ٹریڈیشنل رٹے والا سسٹم ہے اس کی بجائے لائف سکلز ایڈ کریں. لائف سکلز بیسیکلی ایجوکیشن کا بنیادی مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ جو نیٹو سکل اللہ تعالیٰ نے کسی بچے کے اندر رکھی ہوتی ہیں, ہم ایسا کنڈیوسو انوائرمنٹ میں اس کو ایکسپوز کریں کہ اس کی وہ ایبلٹیز باہر آ سکیں. تو لائف سکلز میں اس کا کیری کرنا, اس کا اٹھنا بیٹھنا, گفتگو کرنا, کپڑے پہننا, یہ ساری چیزیں بھی شامل ہیں. ان کی کاؤنسلنگ شامل ہے, ان کے کیریئرز شامل ہیں. تو یہ ساری باتیں اس کے اندر ہم کرتے ہیں. جیسے میم نے کہا کہ ہم بچوں کی کیئر, ہمارا اسٹاف بچوں کی کیئر اس لیول تک کرتا ہے. آج ابھی تھوڑی دیر پہلے میں آپ کے ساتھ بات شیئر کروں, ہماری کلاس ایک 7th یلو, اس کے ایک صاحب پیرنٹس میرے پاس آئے کہ ہمارے بچے کو 1 ہفتے کی آپ نے چھٹی دینی ہے, ہم نے ٹنڈو آدم جانا ہے. تو میں نے کلاس ایگزیکٹو کے پاس وہ اپلیکیشن بھیجی تو وہ خود میرے پاس آ گئے. مجھے کہتے ہیں کہ سر بچہ تھوڑا سا ویک ہے, میں اس کو جانے نہیں دینا چاہتا. تو وہ پیرنٹس کہتے ہیں جی میرے تو یہاں کوئی عزیز و اقارب بھی نہیں ہے, تو میں بچے کو چھوڑ کے کیسے جا سکتا ہوں. تو کہتے ہیں کہ ان کو کہتے ہیں میرے جو ٹیچر ہیں کہ آپ مجھ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. کہتے ہیں جی مجھے ٹرسٹ ہے. کہتا آپ بچے کو میرے پاس چھوڑ دیں, آپ کھانا بھی میں کھلاؤں گا, اس کو یونیفارم اس کی پورا ہفتہ, اگر آپ کو کوئی کمپلین ہو تو آپ کہہ دیجیے گا, لیکن اس کو ساتھ نہ لے کے جائیے. تو یہ ہمارا پیشن ہے, اور مجھے خوشی, اتنی زیادہ خوشی ہوئی ان کی اس بات پہ, ہی واز ولنگ کہ وہ بچہ ان کے پاس رہ جائے. تو all these things, all the infrastructure, اتنی ساری facilities, یہ سب کچھ we are only offering it in 20 rupees, جو کہ مطلب نہ ہونے کے برابر ہے. تو جو فیڈ بیک ہمارے آپ کو مل رہے ہوں گے, ایفرٹس مل رہی ہوں گی, ڈیفینیٹلی وہ سیپریٹ کرتی ہیں ہمیں اس ٹریڈیشنل ایجوکیشن سے جس کا ہم بھی حصہ رہے ہیں اور کافی عرصہ تک ہمارے بچے بھی اس کا حصہ رہے ہیں. تو یہ جو انیشیٹو گورنمنٹ نے لیا ہے, یہ انیشیٹو ڈفرینس کریٹ کرنے کے لیے تھا, اور ہم اپنی بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم یہ ڈفرینس کریٹ کریں. ایسے ہی ہے, دانش اسکول جو ہے وہ نمایاں پوزیشن میں ہے ہمارے ضلع کے اندر. بچے کا داخلہ نہیں ہو رہا تو آپ پلیز مہربانی کریں. بس آپ کو کانفیڈنس میں لینے کا یہ ہے کہ یہاں سے اگر ہم نے آگے دیکھیں, کوئی اکیڈمی کوئی بھی انسٹیٹیوشن جو ہے نا وہ اپنا پورا رزلٹ کبھی ڈسپلے نہیں کرتا, اوپر 50 60 70 بچوں کا کر دے گا. سینٹر آف ایکسیلنس گرلس, سینٹر آف ایکسیلنس بوائز جب بھی ڈسپلے کریں گے اپنا پورا رزلٹ ڈسپلے کریں گے. اور آپ کے ساتھ ہم شیئر بھی کرتے ہیں کہ ہمارے پورے رزلٹ میں آبجیکٹو کیا ہوتا ہے ہمارے ٹیچرز کا, اور ہمارا جو انالیسز ہوتا ہے وہ اس بات پہ نہیں ہوتا کہ آپ نے 100% رزلٹ دینا ہے, کیونکہ 100% وہ تو پرانی باتیں ہو گئی ہیں. آپ نے جو ہمیں رزلٹ دینا ہے, جتنے بھی نمبر آف ایپلیکینٹس ہیں آپ کے بورڈ کے ایگزامینیشن میں, اس کے اندر آپ نے, ہمیں ٹارگیٹس ملتے ہیں باقاعدہ, 70% A+ ہونے چاہیے, 80% ہونے چاہیے, 90 کرتے کرتے اب 100% کے قریب پہنچ گئے ہیں, یعنی 100% A+. اور میم نے الحمدللہ COE گرلز ہماری بچیوں نے
ऑलमोस्ट 100% A+ अचीव किया है इसी एग्जाम में। हम 10th का जो रिजल्ट आया हमने 80% अचीव किया है और मैम ने ऑलमोस्ट A+ अचीव। A+ 80% प्लस से स्टार्ट होता है ये ग्रेड, यानी 80% मार्क्स या मोर देन 80%, तो ये A+ स्टार्ट होता है। तो मतलब अब यहाँ पे जब हम इससे आगे एक्सेल करेंगे ना, तो वहां पे अगर हम मेरिट सिस्टम को इन्फ्यूज नहीं करेंगे तो हम यहाँ से आगे नहीं जा पाएंगे। तो जैसे आपने कहा कि डेफिनेटली एडमिशन के दिनों में बहुत सारी हमें जो है वो इसका सामना करना पड़ता है। हम अपने लेवल तक कोशिश करते हैं कि इसको इनकलकेट भी करें और हमारे इदारे जो इतनी मेहनत से खड़े हुए हैं इसका स्टैंडर्ड भी जो है वो बड़ी ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा दानिश स्कूल में जाए। आप देखें हमने मैक्सिमम रूम्स अवेल किए हैं, मेरे पास 50 सेक्शंस है इस वक्त, नर्सरी से लेकर 10th तक ग्रेड्स और 50 सेक्शंस है। लोगों की ख्वाहिशात ज्यादा बात है, आप इन्हें नहीं, अब आप पे भी आएगी। आप बिल्कुल ऐसे ही है। आप लोग हमने इसीलिए बुलाया है, बिल्कुल आप वजह फरमा रहे हैं, आप हमारे साथ होंगे। अब इसमें हम लोग मतलब है कि लोग भी इस चीज को समझें, हमारे ही लोग, हम लोग भी और लोग भी कि ये एक स्कूल है, इसकी एक क्वांटिटी को भी और इसके मियार को भी आपने बरकरार रखना है। उसके लिए जरूरी ये है कि बच्चे का उस तालीमी मियार पे पूरा उतर उसको अगर आप मेंटेन नहीं रख पाते तो जाहिर सी बात है फिर बच्चे इंप्रूव नहीं होंगे। तो उसमें हम समझते हैं और इंशाल्लाह ये मैसेज जाएगा। आज के आने का मकसद भी हमारा ये है, हम हर तरीके से तैयार हैं, आपसे ताउन करेंगे। ये हमारा अपना स्कूल है, आप हमारे अपने लोग हैं और बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं आप हमारे लोगों के लिए। तो यही मकसद है इंशाल्लाह ताला। हमारी जो टीम है ताजिर इत्तेहाद से, ये हमारे मुख्तलिफ बाजारों के सदूर हैं। तारिक चौहान साहब ये लोहार मार्केट के सदर हैं, राणा मुजम्मिल साहब ये गोल्ड के वहाँ से हैं, गोल्ड वाले बाजार से। शेख तनवीर साहब ये उस्मान गनी बाजार से अभी ताज़ा जना ये मतलब जीते हैं, ठीक है जी। आप मलक मुनीर साहब ये सीनियर कानूनदान भी हैं और माशाल्लाह ये ट्रेड का इनका काम है, ट्रेडिंग का ना, इनका होलसेल एजेंसीज है इनके पास। उमर खान साहब ये सामने दिलपसंद वाली सारी बिल्डिंग और आगे भी इनकी मार्केट और ये सारा इनकी अपनी प्रॉपर्टी है और माशाल्लाह उधर से सदर भी है, ये इस बाजार में और अपना इधर से भी है और जनाब इस बाजार से ताल्लुक है बसीरा बाजार से। और ये जनाब वाला सीनियर नायब सदर है उधर के ताजिर साबिर आरवी साहब प्रेस क्लब से इनका ताल्लुक है, जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान प्रेस क्लब के और भट्टा एसोसिएशन से इनका ताल्लुक है। शेख अब्दुल रहमान साहब ये इमाम बारगाह वाला बाजार मुस्तफा बाजार उधर से इनका ताल्लुक है। शेख असलम साहब के ये भाई भी हैं जो डॉक्टर असलम साहब हैं बच्चों के भाई भी हैं और ये उधर के सदर। शेख फजलू साहब ये जो कमेटी वाला बाजार है जो ये मुल्तान पुराने उधर के सदर। मुजफ्फर जांगला साहब माशाल्लाह, शेख अदील साहब ये जनरल सेक्रेटरी हैं मलक मुजफ्फर साहब ये सीनियर सहाफ़ी भी हैं, प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान प्रेस क्लब के। अबू रहरा साहब मिली यकजहती कौंसिल के पंजाब के जनरल सेक्रेटरी माशाल्लाह। मैं तो आपके सामने मोस्ट वेलकम जी। आप भाई और मैं क्लास फेल में इसी स्कूल में पढ़े, इससे हमारी बड़ी यादें वाबस्ता हैं और आज बड़ी खुशी हुई जिस वक्त आपने हमें मतलब कि मौजूद मेरा अपना दिल किया। नहीं आप हमारा पार्ट हैं और बगैर सिविल सोसाइटी के पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस कभी चलते नहीं है। तो मेरी ख्वाहिश है कि हम इसे दानिश स्कूल में करवाएं इंशाअल्लाह। और लोग मेरे मुंह से क्या तकरीबन शहर के जितने अच्छी फैमिलीज हैं जितने लोगों को चाहते हैं कि इन प्राइवेट स्कूलों को और दानिश स्कूल के अंदर हमारे बच्चे तालीम हासिल इंशाअल्लाह। आप लोगों की मेहनत और आप लोगों इस मुजफ्फरगढ़ में दानिश स्कूल का बड़ा म्यार बना अल्हम्दुलिल्लाह। बैठने का मकसद ये है यही है कि बेहतरी बच्चों के लिए कोई ऐसा सजेशन आपके पास हो तो आप बात कर सकते हैं, बता सकते हैं बच्चों के लिए तालीम का। और जब हम जापान का देखते हैं, यूरोप का देखते हैं और फिर आजकल हम इस पे
نیٹس وغیرہ پہ پڑھتے بالکل ہیں. ایسے. یہاں پر بکس کو جیسے آپ نے بتایا کہ رٹا لگوایا جاتا ہے. یہاں پر کوئی ایکٹیویٹیز جیسے پریکٹیکل اور کوئی بچے کو شروع سے ہی کوئی ہنر یا ایسا جیسے وہ سکھاتے ہیں. اور آپ دیکھیں جو انہوں نے ورلڈ میں ترقی کی ہے یہ کتابوں سے پڑھنے سے تو نہیں آئے گی. تو یہ جب ہم بچہ ہمارا اسے کرے گا سیکھے گا اور وہ اس کو کسی اس طرح تو ہمارے آپ دیکھیں کوئی بچہ ہمارا ورلڈ لیول پر نہیں نکلتا. ایسے کیا انہوں نے اکثر جو اکیڈمی والے تھے کالج والے یہ آپ وہ شارٹ سلیبس لے لیں. اب وہ اس کا ایسی بربادی اٹھائی شارٹ سلیبس نے. بچے کہتی کافی بچوں سے میری ملاقات ہوئی کہتی انکل ہم نے پوری تیاری کی تھی لیکن وہ دیکھا تو نمبر کتنے جی 255 252 ابھی کیا اس میں تو فرسٹ ایئر میں کام خراب ہے. ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جی ایس پی ٹریفک جو ہے ان کے ساتھ اتنی دفعہ ریٹرن ہم نے دیا ہوا ہے. ہم نے یہ سارے بڑی ہم نے کوشش کی ہے بٹ انفارچونیٹلی دوبارہ ویسے ہوتا ہے. پہلے ہماری ایک میٹنگ ہو چکی ہے ان کے ساتھ نا وسیم جکھڑ صاحب تھے نا آپ ساتھ گئے تھے ان کے ساتھ یہی بات اسی ایشو کے اوپر کہ یہاں ٹریفک کنٹرول ہونی چاہیے بچوں کا کوئی انسیڈنٹ نہ ہو. بالکل بالکل بڑی ٹینشن. اب ہماری آپ سے یہ ریکویسٹ رہے گی کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ ہمارے ساتھ ہماری گرلز کیمپس میں بھی تھوڑی سی ایک ویو کر لیں. ہماری تمام تر انشاءاللہ آپ کے ساتھ تعاون بھی ہے اور دعائیں بھی آپ کے ساتھ. آپ کی جو ایفرٹس ہیں ہماری